بدنصیب ہے اردو زبان، ایسی قوم کو میسر آئی ہے جنہوں نے اس زبان کو اپنایا نہیں ہے، اس زبان کو اپنی زبان بنایا نہیں ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے نہ اس کے ذریعے سے کوئی علم و معرفت حاصل کی ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی علم و معرفت کا مواد تولید کیا ہے، تاکہ اردو بھی، بلکہ ایسی بدنصیب زبان ہے کہ جس کے بولنے والے عیب محسوس کرتے ہیں اردو بول کر، اور اردو سے تعلق کو اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں، اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ بولنے والے زبان خود طبیعتاً رشد نہیں کرتی، زبان کو اہل زبان ارتقا دیتے ہیں، زبان کو اہل زبان سنبھالتے ہیں، زبان کو اہل زبان وسعت دیتے ہیں، اور فصاحت و بلاغت وہ ایجاد کرتے ہیں بولنے والے، ورنہ خود زبان ذاتاً، چونکہ اعتباری امور میں سے ہے، اعتباری امور انسانوں کے عمل و ارادے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اعتباری امور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سب مل کر لحاظ کریں، فرض کریں اور کسی چیز پہ ایکا کر لیں تو وہ شے انجام پاتی ہے یا اس کا وجود ہوتا ہے، اگر انسان ہی اس کو قبول نہ کریں، دھیان نہ دیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے اعتباری چیز۔ جس طرح سے ازدواج ہے یا جس طرح باقی امور ہیں کہ آپس میں انسان طے کرتے ہیں ان اصولوں کے اوپر، عرفی، معاشرتی، شرعی اصولوں کے اوپر، تو ازدواج قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کو لغو کرتے ہیں، کالعدم قرار دیتے ہیں، تو کالعدم ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے لحاظ کرنے سے، ان کے ملحوظ رکھنے سے وہ شے اعتباریات میں آ جاتی ہے، اور یہ کالعدم قرار دیں، اس کو کینسل کر دیں، فاسخ کر دیں، ان کے فاسخ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ برخلاف تکوینی امور کے کہ وہ انسان کے لحاظ کرنے سے مربوط نہیں ہیں، اور انسان کے کالعدم قرار دینے سے کالعدم نہیں ہوتے۔ جیسے انسان مثلا گرمی کو لحاظ کرے، گرمی ہے تو گرمی ہو جائے، اور گرمی کو کالعدم قرار دے تو گرمی ختم ہو جائے۔ انسان کے ارادے سے، لحاظ سے مربوط نہیں ہے، یعنی اعتباری چیز نہیں ہے۔ زبان اعتباری چیز ہے۔ اعتباری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ زبان بولتے ہیں ان کے ارادے، قول، فعل اور ان کے عمل سے اور ان کے لحاظ سے یہ مربوط ہے۔ اگر وہ چاہیں اس زبان کو استعمال کرنا تو یہ زبان استعمال ہوگی، وہ نہ چاہیں، فسخ کرنا چاہیں، چھوڑ دیں، حقارت کا احساس کریں، تو یہ زبان خود ہی مر جائے گی۔ اب یہ المیہ ہے اردو کے ساتھ کہ بائیں کے بہت بہترین زبان ہے۔ زبان شناسوں میں جو زبانوں کے درجات ہیں مختلف، ان میں اردو بہترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے اور ادبی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کو جو وارثین ملے ہیں وہ درست نہیں ملے ہیں۔ جس طرح دین کو جو وارثین ملے ہیں انہوں نے حق دین ادا نہیں کیا، وہی حق اردو کے ساتھ بھی ہوا ہے۔